کفایت شعاری اقدامات، آدھی کابینہ تنخواہ نہیں لے گی، عدلیہ کے اخراجات میں کٹوتی، ISI کے خفیہ فنڈز محدود، لگژری گاڑیاں واپس۔ وزیر اعظم شہباز شریف جلد ہی کفایت شعاری کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا اعلان کریں گے، جن میں سرکاری اداروں کے بجٹ میں کمی، سرکاری ملازمین، کابینہ اور پارلیمنٹ کے ارکان کی مراعات اور سہولتوں بشمول پرتعیش گاڑیوں اور سیکیورٹی پروٹوکولز میں کٹوتی شامل ہے۔ وزیر اعظم کی طرف سے چیف جسٹس پاکستان اور عدلیہ سے درخواست کی جائے گی کہ وہ حاضر سروس اور ریٹائرڈ ججوں، جوڈیشل افسران اور ملازمین کے اخراجات سمیت مجموعی عدلیہ کے اخراجات میں کٹوتی کر کے کفایت شعاری میں حصہ ڈالیں۔ توقع ہے کہ ججز اپنی زیادہ سے زیادہ پینشن کو 5 لاکھ روپے ماہانہ تک محدود کریں گے۔ ساتھ ہی حاضر سروس اور ریٹائرڈ ججوں کی مراعات اور سہولتوں پر بھی نظر ثانی کی جائے گی۔ غیر جنگی نوعیت کے دفاعی بجٹ کے حوالے سے وزارت خزانہ اور وزارت دفاع اپنی سفارشات تیار کر رہی ہیں اور ان کے حوالے سے بھی وزیر اعظم اعلان کریں گے۔ ججوں اور بیوروکریٹس کو صرف ایک پلاٹ دیا جائے گا، جبکہ جنرل مشرف کے دور میں ججوں اور سینئر بیوروکریٹس کو دیے جانے والے پرائم منسٹر پیکج، جس میں اسلام آباد میں دوسرا پلاٹ دینے کی سہولت بھی شامل تھی، ختم کیا جائے گا۔ معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعظم اپنی 85 رکنی کابینہ کا حجم کم کر کے اسے 30 تک نہیں لائیں گے، لیکن وہ ممکنہ طور پر اعلان کر سکتے ہیں کہ آدھی کابینہ حکومت سے تنخواہ یا سہولتیں نہیں لے گی۔ باقی کابینہ ارکان کی تنخواہوں میں 15% کٹوتی کی جائے گی۔ کابینہ ارکان کو دی جانے والی لگژری گاڑیاں واپس لی جائیں گی، جبکہ وزراء کو صرف ایک سیکیورٹی گاڑی ملے گی۔ وزراء اور سرکاری عہدیدار اکانومی کلاس میں سفر کریں گے۔ غیر ملکی دوروں میں وزیر کے ساتھ معاون سٹاف ساتھ نہیں جائے گا۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 15% کٹوتی کی جائے گی۔ سرکاری ملازمین کے ایگزیکٹو الاؤنس میں 25% کٹوتی کی جائے گی۔ کسی سرکاری ملازم کو سیکیورٹی گاڑی نہیں دی جائے گی، اور اگر کسی کو اس کی ضرورت ہے تو وزارت داخلہ انفرادی معاملے کے طور پر اس کا فیصلہ کرے گی۔ وزیروں، ارکان پارلیمنٹ اور سرکاری ملازمین کو صرف ضروری غیر ملکی سفر کی اجازت ہوگی، اور اس کے لیے بھی انہیں اکانومی کلاس میں سفر کرنا ہوگا۔ تمام وفاقی وزارتوں، ڈویژنوں، سرکاری محکموں اور اداروں کا بجٹ 15% کم کیا جائے گا۔ بیرون ملک میں پاکستانی مشنز اور سفارت خانوں کا بجٹ بھی 15% کم کیا جائے گا۔ نئی گاڑیوں اور چیزوں کی خریداری پر مکمل پابندی ہوگی۔ 20 اور اس سے زیادہ گریڈ کے سرکاری ملازمین کی گاڑیاں واپس لے لی جائیں گی، کیونکہ وہ پہلے ہی مونیٹائزیشن الاؤنس لے رہے ہیں۔ تمام بھرتیوں پر پابندی ہوگی، جبکہ گزشتہ 3 سال سے خالی عہدوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ کوئی نیا سرکاری ادارہ قائم نہیں کیا جائے گا، جبکہ کابینہ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور فائنانس ڈویژن موجودہ سیکریٹریٹ کے حجم پر نظر ثانی کر کے وزارتوں اور ڈویژنوں کی تعداد کو کم کریں گے۔ ایسے ادارے جہاں ملازمین کو مفت بجلی کی سہولیات حاصل ہے، ان میں نیا اصول لایا جائے گا۔ گریڈ 17 یا اس سے زیادہ گریڈ کے ملازمین کو مفت بجلی نہیں ملے گی، جبکہ گریڈ 1 تا 16 کے ملازمین کو مونیٹائز کیا جائے گا۔ IB اور ISI کے ثوابدید گرانٹس، خفیہ فنڈز کو محدود کر دیا جائے گا۔ کاغذ کے بغیر کام کرنے کا رجحان لایا جائے گا۔ الیکٹرانک پروکیورمنٹ متعارف کرائی جائے گی، جبکہ ڈیجیٹل سسٹم، ٹیلی کانفرنس کو فروغ دے کر سفری اور قیام کے اخراجات کو کنٹرول کیا جائے گا۔ پینشن اصلاحات لانے کا عمل تیز کیا جائے گا، جبکہ سبسڈیوں اور گرانٹس کے حوالے سے کفایت شعاری کمیٹی کی تجاویز کے مطابق سرکاری کمپنیوں اور ترقیاتی بجٹ کو اگلے بجٹ کا حصہ بنایا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ تجاویز پر عمل درآمد کے لیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، لیکن بعد میں وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی اس کمیٹی کی قیادت کریں گے، تاکہ ان تجاویز پر عمل درآمد کے معاملے میں کوئی ہلکا ہچکچاہٹ سے کام نہ لے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔